अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा शानज़ेब एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया फॉर गिविंग सो मच लव टू अस और हमें इतना पसंद करने के लिए और हमें कमेंट करके फीडबैक देने के लिए। इसी तरह हमसे मोहब्बत करते रहें, हमें सब्सक्राइब करते रहें। अगर हम पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज का टॉपिक अंडर डिस्कशन इज़ हरासमेंट। और जब हरासमेंट की बात होती है तो हमारे मुल्क में जो सबसे पहला हरासमेंट का प्रॉपर लाइमलाइट में केस आया था वो एक ही था, मीशा शफ़ी और अली ज़फ़र का। कुछ अर्सा पहले हमने एक ब्लॉग किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि मीशा की जो अपील थी कि केस सुना जाए उसे खारिज कर दिया गया था। उसके ऊपर थोड़ी रोशनी हमने पिछले व्लॉग में भी डाली थी, अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका लिंक बायो में छोड़ दूंगी, यू कैन हैव अ लुक एट दैट। वो भी काफ़ी डिटेल में था। लेकिन पहले जो बातें हम कर चुके हैं उसे एक छोटा सा रिकैप देती हूँ आपको। 3 से 4 साल पहले की बात है कि ये मिशा ने एक केस रिपोर्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अली ने एक प्राइवेट जैमिंग सेशन के दौरान उनको हरास किया था। अब उसके ऊपर अली का मौक़िफ़ ये था कि ऐसा नहीं हुआ और डेफेमेशन की जा रही है। अली उसके लिए आए भी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर, रोए भी और ऑब्वियसली उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी बयान किया क्योंकि वो बहुत ही वॉज़ वेरी अग्रीव्ड। दूसरी तरफ मीशा की तरफ से हमें एक वाज़े जो जैसे कहते हैं ना पर्सपेक्टिव नहीं सुनने को मिला था। शी वाज नॉट वे, वो आई नहीं स्क्रीन के सामने, उन्होंने इस चीज़ को उस तरह से ऑब्वियसली जो मतलब एक सेंटिमेंट होता है जो हरास्ड है उसका और हरासर का। मैं ये नहीं कह रही कि अली हरासर हैं या मीशा हरास्ड हैं, ना मैं ये कह रही हूँ कि उनके केस में ऑथेंटिसिटी है। ये फैसला करना ऑफ कोर्स कोर्ट्स का काम है, मोतसिब का काम है। जहाँ से बात हम आज शुरू करेंगे वो ये है कि मीशा ने अपना केस सूबाई मोतसिब के पास पेश किया था। उस पर हियरिंग की डेट्स डलती रहीं, विटनेसेस जाते रहे, लेकिन जो सूबाई मोतसिब हैं उन्होंने कहा कि ये केस क्योंकि हरासमेंट का जो कानून हमारे मुल्क में लागू है उसके मुताबिक एक हरासर या हरास्ट अपनी एप्लीकेशन लेकर तब आ सकता है जब हरासर और हरास्ट के दरमियान में मालिक और सबऑर्डिनेट का रिश्ता हो, यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जिसके थ्रू एक मालिक हो और दूसरा सबऑर्डिनेट हो, तब तो ये जो एप्लीकेशन है उसकी हियरिंग पॉसिबल है। लेकिन अगर आपके कंप्लेनेंट जो है वो जो हरास जिसने किया है उसमें और कंप्लेनेंट का बॉस और सबऑर्डिनेट का रिश्ता नहीं है तो उन पर ये हरासमेंट का केस जो है उनकी हियरिंग नहीं बनती अकॉर्डिंग टू द कानून, अकॉर्डिंग टू द लॉ दैट वी हैव इन पाकिस्तान। अच्छा, अब कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है, ये जिस कानून की हम बात कर रहे हैं हरासमेंट की, और ये भी 2010 का कानून है, उस कानून के मुताबिक हरासमेंट तभी उसके ऊपर हियरिंग की जा सकती है, उसकी बात मोतसिब सुनेगा, सूबाई मोतसिब, जब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट एक एग्जिस्ट करता हो दो लोगों के दरमियान, वो चाहे प्राइवेट हो या वो सरकारी इदारा हो। उसे एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होना ज़रूरी है और एक का बॉस होना और दूसरे का सबऑर्डिनेट या उसका एम्प्लॉई होना बहुत ज़रूरी है। अब मीशा और अली के केस में ऑब्वियसली वो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये एक प्राइवेट जैमिंग सेशन थी, चाहे वो कोक की तरफ से थी या पेप्सी की तरफ से थी, जो भी था वो एक प्राइवेट जैमिंग सेशन था जिसके दौरान मीशा रिपोर्ट करती हैं एलिजिडली। एलिजिडली का मतलब होता है कि मीशा ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि अली ने उन्हें उस प्राइवेट जैमिंग सेशन के दौरान हरास किया। अब उस हरासमेंट को प्रूव करने की जहाँ तक बात आएगी वो तो तब आएगी जब उसकी हियरिंग होगी। जब एक केस की हियरिंग ही नहीं हुई तो उसके ऊपर बात कैसे की जाए? मीशा ने जब इस केस की अपील आगे फॉरवर्ड की मोतसिब से, जब उन्होंने इस बात को रिजेक्ट कर दिया और हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट ने भी मोतसिब के सूबाई मोतसिब के साथ अग्री किया और कहा कि जी दिस इज़ ट्रू, हम इसको खारिज करते हैं अपील को, क्योंकि ये उस हरासमेंट के लॉ के ज़ुमरे में नहीं आती। हरासमेंट का लॉ मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अच्छा, इस बात को लेकर ये पूरा का पूरा केस अब सुप्रीम कोर्ट में फॉरवर्ड हुआ और वहाँ पर इसकी आज सुनवाई थी और उस सुनवाई के दौरान इस बात का फैसला होना था, ये फैसला नहीं होना था कि कौन हरासर है, कौन हरास्ट है, या इंसाफ मिलना था या कुछ और। सिर्फ इस बात का फैसला होना था कि क्या ये हियरिंग एप्लीकेबल है, यानी
کیا ایک انسان جو، کیونکہ دیکھیں ہمارے ملک میں 51 یا 52% خواتین ہیں، اور خواتین صرف سرکاری اداروں میں کام نہیں کرتی ہیں، یا وہ صرف 9 to 5 جابز نہیں کرتی ہیں، ایسی بھی خواتین ہیں جو، یا مرد ہیں ایسے جو کہ پارٹ ٹائم جابز کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ہراسمنٹ کا کیس صرف وہ لوگ فائل کر سکتے ہیں جو 9 to 5 جاب کرتے ہوں، یا پھر جن کا کوئی ایک پراپر کانٹریکٹ ہو، صرف وہی ہراسمنٹ کا کیس فائل کر سکتے ہیں. ہراسمنٹ کا کیس کیا پارٹ ٹائم کام کرنے والے یا ملٹیپل جگہوں پر اپنی سروسز دینے والے وہ لوگ اپنا کیس فائل نہیں کر سکتے، یا وہ اس ہیئرنگ کے لیے ایلیجبل نہیں ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے. ہمارا ملک ایسا ملک ہے جہاں ہراسمنٹ کو ایک پارٹ اینڈ پارسل سمجھا جاتا ہے ایک جاب کے، یعنی لوگ اس ہراسمنٹ کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اس پہ کوئی امپورٹنس نہیں دیتے. یہ ایک بہت پریسنگ ایشو ہے، کیونکہ ایسی بہت سی خواتین، ایسے بہت سے مرد اس سوشل فیبرک میں کام کر رہے ہیں جو پس رہے ہیں ہراسمنٹ کے ذریعے، اور ان کے پاس ان کی شنید کرنے والا، ان کی سنائی کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ جو قانون ہے یہ ان بہت سے مردوں کو اور عورتوں کو تحفظ فراہم کرے گا جو باقاعدگی سے کہیں ملازمت نہیں کرتے، پارٹ ٹائم ملازمت کرتے ہیں. سو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ ہے. صوبائی محتسب کی جو سامنے کیس گیا تھا، اور ان کے لاء کو مزید تشریح کرنے کے لیے اس کو جو ہے نا ٹیک اپ کر لیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے اس نے اجازت دے دی ہے کہ اس اپیل کی ہیئرنگ کی جا سکے. میشا نے اس قانون کو لے کر جو سوال اٹھایا ہے، اس سوال کو ویدر وہ جسٹیفائی کرتا ہے یا نہیں. اب اس سے ریلیٹڈ آج علی ظفر کو بھی نوٹس جاری ہو گیا ہے، اور اس سوال کی تشریح کے لیے درخواست سماعت کے لیے منظور کر لیا، اور یہ بہت بڑی جیت ہے. یہ بہت بڑی جیت کیسے ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں اس ملک میں ہراسمنٹ ہر طرح کی ہو رہی ہے. بچوں کی ہراسمنٹ ہو رہی ہے، خواتین کی ہراسمنٹ ہو رہی ہے، مردوں کی ہراسمنٹ ہو رہی ہے. اور اس ملک میں کیونکہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، کیونکہ صحیح وقت پر جسٹس نہیں ملتا، قانون سے انصاف نہیں ملتا، لوگ ڈر کے مارے ہراسمنٹ رپورٹ نہیں کرتے. اتنی فرسٹریشن ہمارے جو ملک میں آپ نے دیکھی ہے کہ ہے، آئے دن ہم خبریں سنتے ہیں بچوں کے ریپ کیسز کی، کہیں کاٹ کے پھینک دیا، کہیں ریپ کر کے چھوڑ دیا، اور مطلب اس کی کوئی ریمیڈی نہیں ہے. اور ہراسمنٹ کے ایسے اتنے کیسز ہیں جو شاید کبھی سرفیس ہی نہیں ہوتے، وہ اوپر نظر ہی نہیں آتے، کیونکہ ہم سب اپنے اپنے پلیٹ فارم پر جو ہمیں ملا ہوا ہے، کچھ تو لوگوں کے فالوورز ہوتے ہیں، کچھ یوٹیوبرز خود ساختہ اینالسٹ بن کر ججمنٹ پاس کر رہے ہوتے ہیں، بھائی یہ صحیح ہے وہ غلط ہے. اینڈ میں حیران ہوتی ہوں لوگوں کے ان کے ویوز دیکھ کر، ان کے کامنٹس دیکھ کر کہ یار آپ بغیر ثبوت کے، بغیر کسی اس کے وٹنس کے، آپ کیسے جج بن کے کہتے ہیں ہاں جی بھائی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور وہ غلط کہہ رہے ہیں. ہم لوگ ججمنٹ کیسے پاس کر سکتے ہیں؟ ہم لوگوں کے پاس سامنے کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی ہمارے سامنے گواہ نہیں ہے، ہم اسے دیکھے بغیر جو ہمیں ٹھیک لگتا ہے اس کی بنیاد پر اور تھوپ کر چیزوں کو ہم اگری کر لیتے ہیں. میں ہرگز اس بات کو نہیں کہہ رہی کہ میشا شفیع صحیح ہیں اور علی ظفر غلط ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو ہراسمنٹ ہے یہ ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے، اور اس ملک میں بے تحاشا ہراسمنٹ ہوتی ہے، لیکن ہراسمنٹ کے ایشوز کو اتنا کیلسلی اور اتنے پتھر دل طریقے سے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے کہ یو کی ناٹ امیجن. اتنی انسینسٹیو ریپ کیسز کو اتنے انسینسٹیو طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں کہ روح کانپ جاتی ہے سوچ کر اور سن کر کہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے. ہمیں ایک ملک کے طور پر ابھر کر آنا ہوگا ان ہراسمنٹ کے ایشوز کے لیے جو بہت سینسٹیو ہیں، وہ چاہے مرد کے ہوں یا عورت کے ہراسمنٹ ایشوز ہوں. ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتوں کا استحصال ہو رہا ہے، صرف عورتوں کی ہراسمنٹ ہو رہی ہے، مردوں کی ہراسمنٹ بھی ہو رہی ہے. اور ہراسمنٹ صرف فزیکل نہیں ہوتی، ورک پلیس پہ مینٹل ٹارچر بھی ہراسمنٹ ہے. کسی کو اپنی طاقت کا زوم دکھانا اور یہ بتانا کہ تم کچھ نہیں اور میں بہت کچھ ہوں، یہ بھی ہراسمنٹ ہے. یہ بھی ہراسمنٹ ہے کہ آپ کسی سے کہیں کہ تمہیں یوں 2 منٹ میں چھٹی کروا دوں گا. دس از آلسو ہراسمنٹ. اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک انسان کی ذہن پہ
دباؤ ڈالتی ہیں, اس کے اوپر پریشر کریٹ کرتی ہیں. بہت سے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں, بہت سے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں جس کا کوئی علاج نہیں نظر آتا ہمیں سامنے, کیونکہ وہ کیسز, وہ باتیں کبھی سامنے سرفیس پہ ہی نہیں آتی. میری آپ لوگوں سے ایک خاص ریکویسٹ ہے کہ ہم آن پرسنل لیولز ایٹ لیسٹ یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم ہراسمنٹ کو ایک انتہائی سینسٹیو ایشو کی طرح ڈیل کریں. ہم نے جو یہ اپنے یہ دیکھیں, ہر کسی کے پاس ایک فون, ایک کیمرہ, ایک وہ ایڈیٹنگ ایپ ہے جو ہر بندہ اپنے طریقے سے ایک جج بن کے چیزیں لگا رہا ہوتا ہے. میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتی ہوں. ابھی ریسنٹلی سنم جنگ بیچاری, جو ہماری ایک ایکٹریس بھی ہیں, ہوسٹ بھی ہیں مارننگ شو کی, ایکس, انہیں باہر آ کر, میڈیا پر آ کر یہ بات بتانی پڑی کہ ان کے ہسبینڈ کے اور ان کے درمیان تعلقات بالکل ٹھیک ہیں اینڈ دیٹ دے آر ہیپیلی میرڈ اسٹل. بات یہ ہے کہ بات اس نہج تک کیوں پہنچی, کیونکہ میڈیا کو سرکولیٹ کیا گیا. کیا سرکولیٹ کیا گیا؟ یہ سرکولیٹ کیا گیا کہ سنم جنگ اور ان کے ہسبینڈ دونوں کی طلاق ہو گئی ہے. پھر اس بات کو لے کر اب میں ایک سٹیپ آگے جاؤں گی. نادیہ خان کی جو شادی ہوئی اور ان سے سوال کیے گئے کہ آپ بتائیں آپ کا یہ بچہ جو ہے یہ کس شادی سے ہے. مطلب ہم لوگ اتنے انسینسٹیو کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک پرسنل لائف ہے ان کی, وہ پہلی شادی سے ہیں, دوسرا ہے مطلب انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے, انہیں راستے سے گرا ہوا بچہ ملا, انہوں نے اٹھا کے پال لیے. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے کب سے اپنے ہاتھوں میں تلواریں اور ڈنڈے اٹھا لیے اور ججمنٹ کی ہتھوڑیاں اٹھا لی اور کہا آرڈر آرڈر, یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے. مطلب جسٹس ڈینائڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تسی ہر بندہ اپنے طور پر ایک جج بن جائے. دین ہماری جو کشمالہ طارق ہیں, جب ان کی شادی ہوئی, آئی واز ویری ہیپی ٹو سی ہر میرڈ. مطلب لوگوں نے ان کے اوپر بہت سارے سوال کیے کہ ہاں جی دیکھو جی کس ایج میں جا کے شادی کر رہی ہیں اور اتنی دھوم دھام سے, کیا ضرورت ہے, ان کو خاموشی سے شادی کرنی چاہیے. مطلب یہ وہی بات ہے, آٹا گوندھ لیے تھے ہلدی کیوں ہیں. This is not on. We cannot judge people with our own perspective, our own eye. We have to let people live the way they are. ہاں آپ رپورٹ کریں کہ ہاں ان کی شادی ہو رہی ہے, یہ شخص ہے, تو پھر بات یہ ہے کہ مسالہ کیسے لگے گا, چیزیں بکیں گی کیسے, یوٹیوب پہ ویوز کیسے آئیں گے اگر یہ سب نہ ہو. تو جو بھی کچھ ہو آپ کو اتنا جو ہے نا ملوز خاطر رکھنی چاہیے ویلیوز کو, اتنی جو مینرز ہیں جرنلزم کے انہیں آپ ان کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں کہ آپ کو خود سے شرمندگی ہو کہ آپ نے چند پیسوں کے لیے, چند ویوز کے لیے اس حد تک گہرائی میں چھلانگ لگا دی کہ وہاں سے اس پستی سے آپ کی واپسی نہ ہو. میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہوں گی. ہراسمنٹ کے ایشو پہ آپ کا موقف کیا ہے, کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.